بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیول 5 کے لیسن نمبر 11 انشاءاللہ آج ہم اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے تو پوری کر دی اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ اس نے کہا اور اس سے میری اولاد؟ اس نے فرمایا نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، اور انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل جو ہے وہ آگے دیکھیں گے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم جو یہ کورس ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے 4 پارٹ، 4 لیول، پانچواں لیول ہم کر رہے ہیں، 4 لیول ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اور 4 لیولز میں جو ہمارے پہلا جو تھا لیول وہ نماز کے بارے میں تھا، دوسرا جو تھا پھر قرآن پاک شروع کیا تھا، سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ تھی، اور سورہ بقرہ کے پہلے 5 رکوع جو تھے ہمارے لیول 1 تھا۔ اس کے بعد 6 سے 10 تک جو ہے اس میں پھر بنی اسرائیل کے جب وہ حالات شروع ہو گئے، قصہ بنی اسرائیل کا، اس قوم کا جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ، بلکہ یہ رکوع نمبر 2 سے ہی شروع ہو گیا تھا منافقین کے بارے میں۔ پھر ایسے یہ 11 سے 17 تک جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ بہت لمبا 11 رکوع پہ مشتمل ہے، اور 50 اسباق ہم نے اس پہ کیے بنی اسرائیل کے اوپر، جو کہ قرآن پاک کی ایک 2 آیات کرتے رہے۔ تو پچھلے جو تھا پروگرام اس سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم، اگلا رکوع جب شروع ہوا تو بنی اسرائیل کی آخری جو اللہ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ بات شروع ہوئی، اور یہ آج کا بھی پروگرام انشاءاللہ اسی میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ رکوع 8واں پیج ہے ہمارا، اور رکوع نمبر 15 ہے، اور اس میں جو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی گئی تھیں۔ اس کے بعد اگلے جو آج کا ابھی میں آپ سامنے موضوع رکھوں گا وہ ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی ہے، اور ناصر بھائی جو آپ سامنے رکھیں گے وہ بیت اللہ اور شہر مکہ کے بارے میں ہے۔ اس میں جو آیت مبارکہ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہیں وہ پوری کر دی، تو اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا میری اولاد کو بھی، تو اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا علیہ السلام کو، انہوں نے اس میں پورے اترے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں امام بناتا ہوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری اولاد کو بھی؟ تو یہ جو مائنس کیا گیا ہے کہ جس کہا گیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمارے جو ظالم ہیں ان کو یہ نہیں پہنچتا۔ تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے، تعارف لے لیتے ہیں پچھلی آیات کے تعلق سے۔ یہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری، ان کے خلوص کی جانب متوجہ ہوا، اور فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان، باقیدہ، کامل اطاعت اور فرمانبرداری کی بنا پر دنیا بھر میں امامت سے نوازا۔ بنی اسرائیل جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ یہ بتایا گیا اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم اللہ کے انعامات اور احسانات سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس میں مشرکین مکہ بھی کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، شہر مکہ کو آباد کیا تھا، اس لیے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیم پر سمجھتے تھے۔ تو اس میں جو مین چیز ہے کہ اگر تم اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر یہ وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کو امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص سچے مسلمان تھے، اللہ کے احکام کو پوری طرح پورا کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہ ہٹے، کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے عظیم اباء اجداد یا رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جیسے کہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ پر ذرا برابر شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا، اس کی ہدایت پر عمل کرنا بڑے اجر کا سبب بنتا ہے۔ یہی مطلوب ہے، عمل الصالحات یہی ہے کہ بغیر کسی شک کے جو ہے وہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اب یہ ہمارے سامنے ڈیٹا ہے کہ جو پہلی 17 ہے اس میں ایک نیا ورڈ ہے، دوسری میں 1 ایک ہے، تیسری میں 2 ہے۔ تو یہ اس سے نظر آتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے خاصا سفر طے کر لیا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا۔ تو اس میں ہم
ان آیات کا جو ہے وہ جو آیات ہیں ان کا تاریخی پس منظر لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عر میں پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا شہر ہے، اور اس میں 4000 سال قبل جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور عر جو تھا وہ تجارتی مرکز تھا، تجارتی اور صنعتی مرکز تھا، لوگ مشرک تھے، اور ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، اور محافظ دیوتا کا نام ننار تھا، اور اس کا بت سب سے عالیشان مندر میں نصب تھا۔ اگر آپ اس کی مماثلت لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا ہمارے ہندوستان کو اس کے مماثلت لینے کی، وہاں بت پرستی ہوتی ہے، بڑے بڑے مندر ہیں، اور ان کی اس میں جو بت ہیں ان کی بات ہوتی ہے، تو یہ بالکل ایکویولنٹ تھی، وہ صورتحال تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی جو پہلی شادی ہے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، دوسری جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اس حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم السلام کی عمر جو تھی 86 برس تھی۔ پھر سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت حضرت ابراہیم السلام کی عمر جو تھی 138 برس تھی، یعنی بڑے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ اور پھر ہم یاد کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 10-11 سال کے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے حکم آ گیا تھا ان کو ذبح کرنے کا، تو حضرت ابراہیم السلام نے اس کو بھی پورا کیا، یعنی کہ وہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائی تھی، اس کو بھی جو ہے وہ اللہ کے اس میں تینوں حضرت حاجرہ بھی اس میں تھی، حضرت ابراہیم بھی اور حضرت اسماعیل بھی، تینوں آن بورڈ تھے، تینوں جو ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سرنگو کیا۔ یہ وعیز اور جب ذب طلا آزمائش کی، آزمایا ابراہیم کو رب ہو ان کے رب نے بکلمات، چند باتوں میں، یہ جو مختلف جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بکلمات انشاءاللہ تفصیل میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ فاتمہ ہونا، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو وہ اس میں تو وہ پوری کر دیں، یعنی اس پہ پورا اترا، اس نے جو حکم دیا گیا اس کو مانا۔ فاتمہ ہونا قالا، قالا تو اس نے فرمایا، یہ اب پھر اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، یہ ابتلا آزمایا، ابتلا کے میں نے جانچنا، پرکھنا، امتحان کرنا، امتحان لینا۔ ابتلا کا مقصد یہ ہے کہ ابتلا کے معنی جاننے اور امتحان کرنے کے ہیں، جانچنے اور امتحان لینے کے کرنے کے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ تفہیم القرآن میں جو ہمیں تفسیر ملتی ہے یہ کہ ابتلا بندوں کی تربیت اخلاقی کے لیے اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹے سے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر چچا نے، دادا نے پرورش کی، چچا نے پرورش کی، اس کے بعد جس سوسائٹی میں رہ رہے تھے ان کے آنکھوں کا تارا تھے، امین صادق اور امین تھے۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو پھر کیا رویہ تھا اور کتنی مشکلات آئیں، یہ ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے۔ ایسی چیزوں پر سے بندوں کی وہ صلاحیتیں ابھرتی اور نشو و نما پاتی ہیں جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہیں، اسی سے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہوتا ہے، آزمائش سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ یہ امتحان نرم، سخت، سرد اور گرم، خوشکن، رائزدہ، حوصلہ افزا، ہمت افزا، دونوں حالات کے ذریعے سے ہوتا ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، اور دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرے بندے کے رویے کیا ہے، میرے بندے کا ریئیکشن کیا ہے۔ اور کسی صورت میں بھی اس سے مقصود بندے کو دکھ میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو ابھارنا اور پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو ہے وہ امامت یا فرض اس کے دینا چاہتے ہیں تو اس بندے کی گرومنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کو آزماتے بھی ہیں، اس کی جو ہے وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے سامنے آتی ہیں تو یو آر 100% کمیٹڈ، یعنی کہ جو اللہ نے کہا وہ کر دیا، اور کوئی جو ہے وہ ذرا برابر بھی انہوں نے سوچا نہیں اس کے بارے میں۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں پر، پھر جو ان کے مرتبہ میں ہو، پھر ان کے بعد بندے کی آزمائش کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر دین میں نرم ہے تو اس کے دین کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فیم القرآن میں یہ ہے کہ کلمات کا کلمہ کی جمع ہے، اور یا کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی عظیمت اور استقامت کے امتحان لینے کے لیے ان کو دیے، اور انہوں نے بے چوں چنا ان کی تعمیل کی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں عین اپنی قوم کے بت قدے میں آزان دی، اور جو بت صدیوں سے معبود بن کر بچ رہے تھے ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ ان کو اب دین آبائی کی توہین کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا، وہ بے خطر اس آگ میں کود پڑے۔ ایک جبار بادشاہ نے ان کو دین کے حق سے پھیرنا چاہا، انہوں نے حجت ابراہیمی سے اس کے چکے چھڑا دیے،
ان کو خاندان، جائیداد، وطن، قوم سب کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم ہوا، وہ سب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ یہ بھی جو ہے انبیاء کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے ہجرت کی تھی، اور آخری لمحے جب وہ نکلے تھے باہر تو کہا تھا کہ مجھے بہت محبت ہے، لیکن یہ تمہاری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ مکہ فتح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں واپس تشریف لائے، اپنے اکلوتے بیٹے اور بیوی کو بے آب و گاہ وادی میں چھوڑ دیا۔ یہ جو وہ آبادی ہے نا، آج بھی اب مکہ سے باہر نکلیں تو بے آب و گاہ ہی ہے۔ اب مکہ سے سفر کریں طائف کا تو تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، تو ابھی بھی جو ہے نا اس کا سبرب جو ہے نا وہ، اور اس میں جو ہے چھوڑ دیا۔ ہم لوگ سفر کرتے تھے ریاض سے مکہ کے لیے، تو راستے میں خدا نخواستہ گاڑی اگر خراب ہوتی تھی تو پریشانی ہوتی تھی، بالکل نہتے محسوس کرتے تھے کیونکہ آس پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس زمانے میں اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی کے جو ہے وہ نہ کوئی آبادی نہ کچھ، اور اس میں اپنی بچے کو، بیوی نے جب پوچھا تھا تو جواب نہیں دیا تھا، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے، تو صرف اشارہ کہتے ہیں ہاں، کیونکہ پھر اللہ ہمیں ظاہر نہیں کرے گا، اور آج مکہ موجود ہے، اور نام بھی موجود ہے، اور دین بھی موجود ہے۔ تو ان کے اکلوتے اور محبوب فرزند کی گردن پر چھری چلا دینے کا حکم ہوا، تو انہوں نے بے دریغ فرزند کی گردن پر چھری چلا دی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو حج کے ارکان ہیں اس میں حضرت حاجرہ کی جو سعی ہے وہ بھی شامل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طواف ہے وہ بھی شامل ہے، اور جو قربانی دی وہ بھی قربانی شامل ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ حج کے ارکان میں شامل ہے، اس کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ پھر عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کو، جو عزت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ وطن کی قربانی، ماں باپ کی قربانی، بیوی بچوں کو چھوڑنا، یہ آپ اس سے چلتے جائیں، یہ جو ہمیں پہلے پڑھی ہے کلمات ہیں، تو یہ ساری چیزیں تھیں جو جس میں آپ آزمائے گئے۔ دنیا کے جتنے خطرات ایسے ہیں جس سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو، آگ میں ڈال دیے گئے۔ اب اس سے باقی کیا چیز رہ جاتی ہے، اور چلے گئے وہ آگ کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ آگ کو جو وہ کہا کہ بردم و السلام علی ابراہیم، کہ سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، اور کوئی اگر کوئی ان کو جو ہے وہ زن نہیں پہنچایا، اور خوشی ہنسے اس سے باہر نکل گئے اس میں۔ لیکن یہ پھر بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اس سمجھ نہیں دینی ہوتی، ایمان دینی ہوتی، پھر ان کو ایمان پھر بھی نہیں ملتا، وہی سمجھتے کہ جادو ہے، سحر ہے جس کی یہ جو ہوا ہے، تو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے، ایک فضل ہے جو بندے پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ تو انی، بے شک میں، جاعلک کا، تمہیں بنانے والا ہوں، للناسی، لوگوں کے لیے، امام۔ اس میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم السلام اس میں پورے اترے، جو کلمات تھے، جو آزمائشیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس ایک وعدے میں بیاق کو دو وعدے تھے، ایک یہ تھا کہ اس میں ایک تو یہ کہ ابراہیم السلام کی نسل میں عظیم قومیں پیدا ہوں گی، ناس انسانوں کا بنانے والے تھے نا اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا کیا تھا، دوسرے اس بار حضرت ابراہیم ان سب کے پیشوا ہوں گے۔ آج بھی جو بھی دنیا میں مذاہب ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ بنی اسرائیل لے لیں، عیسائی لے لیں، مسلمان لے لیں، تو وہ بنی اسحاق کے، حضرت اسحاق کے اولاد سے ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہیں۔ انہی کی بنیاد پہ دنیا کے جو مذہب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ ان کی پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی۔ اور من ذریتی، تو اس کے فوراً بعد جو سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، من ذریتی، اور میری اولاد سے بھی، یعنی امام بنا کیا میری اولاد سے بھی، تو اس میں جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو، ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے، لا نہیں، ینال پہنچے گا عہدی، میرا عہد ظالموں کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ صحیح ایمان اور عقیدت سے بھٹک جائیں، جو تعلقات ایمان اور طاعت کے پر قائم نہ ہوں، اسلام کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت اور قیادت کا جو وعدہ غلط کام کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا، یعنی وہ یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوں، اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود ظاہر ہوتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرک بنی اسرائیل اس وعدے کے مصداق نہیں ہے، یہ ان سے جو ہے وہ لے لیا گیا اور اس امامت سے ہٹا دیے گئے۔ اور اس میں روح القرآن میں اس کی جو تفصیل ملتی ہے، ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے جو کی ہے
کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت کی خوشخبری سنائی تو آپ نے عرض کیا کہ یہ امامت کا منصب صرف میرے لیے یا میری اولاد بھی اس سے نوازی جائے گی؟ تو اس میں جو ہے وہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینال احد الظالمین، میرا یہ وعدہ ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جو ظالم ہے، یعنی جو لا ینال احد الظالمین، ظالموں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کی امامت ان کی صفات اس کے ساتھ مشروط ہیں کہ آپ کی ذات اور آپ کے نسب کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی صفات کے ساتھ ہے کہ جو قربانی دینے والے ہیں، اللہ کے راہ میں چلنے والے ہیں، بے دریغ اللہ کے راہ میں قربانی دینے والے ہیں، لیکن وہ نہیں، آپ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا ہے اس کے یا نسب سے۔ جو شخص آپ کی اولاد میں سے ہوگا لیکن ان صفات سے اور ایمان اور عمل سے اس کا تعلق نہیں رکھتا ہوگا تو اس کا منصب سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لا ینال احد الظالمین کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو دبر القرآن میں اس آیت مبارکہ میں مفتی اپنا محترم ایمن اصلاحی صاحب نے فرمایا کہ ظالم سے مراد قرآن میں صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جو دوسرے پر ظلم ڈھالنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پیشتر وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر خود اپنی جانوں پر ظلم ڈالنے والے بن جاتے ہیں۔ مثلا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس ان میں سے کتنے اپنے اوپر ظلم ڈھالنے والے ہیں اور کتنے میانر ہیں۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مبین، اور ان دونوں کی ضروریت میں ٹھیک عمل کرنے والے بھی ہیں اور جانوں پر کھلا ہوا ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ظلم جو ہے نا، انسان جب دین سے ہٹتا ہے تو خود اپنے اوپر کرنا ہے، تو دین کے ساتھ رہنا جو ہے نا یہ وفاداری ہے، ظلم نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا وہ ٹھیک عمل کرنا ہے، لیکن اس سے جب ہٹتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ تمہاری ضروریت میں سے تمہاری روش پر قائم اور میری دی ہوئی شریعت اور ہدایت پر استوار رہیں گے وہ تو تمہارے پاس اس امامت کے وارث ہوں گے، لیکن جو بد عہدی اور نافرمانی کر کے شیطان کی راہ پہ چل پڑیں گے وہ اس امامت میں سے کوئی حصہ نہیں پائیں گے۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا تنویر بھائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ وَإِذِ ابْتَلَىٰ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم ابراہیم کو ربہ ربہ ان کے رب نے ان کے رب نے بکلمات بکلمات چند باتوں میں فاتمہن فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ پوری کر دیں۔ تو وہ پوری کر دیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے تو پوری کر دیں۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کا رب نے چند باتوں سے تو وہ پوری کر دی۔ قال، اس نے فرمایا، کالا اس نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ قال، کالا اس نے کہا، ومن ذریتی، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد سے۔ اور میری اولاد سے۔ قال، کالا اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، لا ینال احد الظالمین، کالا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد نہیں پہنچتا ظالموں کو۔ میرا عہد نہیں پہنچتا ظالموں تک۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند باتوں سے فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ پوری کر دیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس نے کہا اور میری اولاد میں سے۔ قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، اس نے فرمایا نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں تک۔
جزاک اللہ خیر جی. آگے ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آلریڈی جو اسباق ہم نے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اس لیے وہ مخلص سچے مسلمان تھے. اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے چاہے کتنا مشکل حکم نہ ہو. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اور اپنے عظیم آباء و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا انہیں. اللہ ذرا برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اللہ پر ذرا برابر شک بھی مضبوط ایمان رکھنا اس کی ہدایت پر عمل کرنا بڑے بہترین اجر کا سبب بنتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت سے زیادہ مت آزمائے. آپ نے ہمارے مقدر میں جو آزمائشیں لکھی ہیں اس میں کامیاب ہونے میں ہماری مدد فرمائیے گا. اور پھر احتساب کرتے ہیں کہ ہم مختلف موقع پہ جب چھوٹی بڑی آزمائشیں تمہارا رویہ کیا تھا. پھر پلان بناتے ہیں کہ انشاءاللہ میں مشکل حالات کی اور زندگی کی آزمائشوں میں صبر کے اجر اور ثواب کو یاد رکھوں گا اور اس کو دوسروں کو بتاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہے 124 اس میں اسماء اور افعال کو. سب سے پہلے اسماء لیتے ہیں کلیمہ کلیمہ بات اور اس کی جمع کلیمات باتیں. اور اس کے بعد جو امام امام آئمہ امام جو واحد ہے آئمہ امت. اور اس کے بعد جو ہے وہ ذریتی ذریات اولاد ذریتی واحد ہے ذریات جو ہے وہ جمع ہے. اس کے بعد ہے عہد عہود جمع ہے. اس میں جو پہلی کلمہ یہ مؤنث میں ہے اور الف تا لگا کے اس کی جمع بنی ہے اور یہ جمع سالم ہے کیونکہ جو جمع سالم ہوتی ہے وہ مؤنث کی کیس میں جو الف تا لگاتے ہیں. ایسے ذریہ جو ہے یہ بھی جمع سالم ہے اور ذریات. امام آئمہ عہد عہود یہ جمع مکسر ہے ٹوٹی ہوئی جمع ہے. اور اس میں ہم جو رولز پڑھ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع میں جو مؤنث واحد جو ہے ان کے ساتھ آتی ہے ضمیر کے طور پہ اور اگر اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مؤنث واحد آئے گی. تو یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے گرامر میں. آگے ہم جو سید افعال دیکھتے ہیں فاتحہ نصرہ ضربہ سامعہ کے وزن پہ. تو جعلہ یہ ہم نے فعلہ کے وزن پہ پڑھا تھا. جعلہ بنانا جعلہ یجعلو اجعل میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. جعلہ یجعلو اجعل جعل یجعل اجعل جائل مجعول جعل جائل مجعول جعل. آگے آہدہ سامیہ کے وزن پہ ہے. آہدہ یحدو احد آہدہ یحدو احد آہد موحود احد. آہد ماہود احد. جزاک اللہ خیر. آگے ظالمہ ظلم کرنا. ظالمہ یظلم ازلم ظلم یظلم ازلم ظالم مظلوم ظلم. ظالم مظلوم ظلم. آگے ویک لیٹرز ہیں. ویک لیٹرز ہوتے ہیں جس میں الف واو اور یا میں سے کوئی ایک آ جائے اور یہ کمزور افعال ہم کہتے ہیں. تو قالا بہت مشہور ہے اور قالا ہمارے مین وابز میں بھی آتا ہے. قالا کہنا. قالا یقول قل کالا یقول کل قائل مقول قول قائل مقول قول قائل مقول قول. قائل مقول قول. آگے جو ہے وہ نیا لفظ ہے یہ پہلے نہیں آیا تو یہ 12 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے. نالا پانا یا پہنچنا. نالا یہ نالو نہیں پہنچے گی ان کو. نالا یہ نالو نل نالا ینالو نل نائل منول نیل نائل منول نیل نیل. نیل. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے وہ مضیف ہی ہیں کہ بیسک جو ہے وہ 3 الفاظ سے بنتی ہے. اگر اس میں فیل جو ہے اگر اس میں چوتھا اگر آ جائے یا پانچواں آ جائے اس کو مزید فی کہتے ہیں. یہ ابتلا یبتلی ابتلی ابتلا یبتلی ابتلی مبتلن مبتلا ابتلا مبتل مبتلن مبتلن ابتلا مبتلن مبتلا ابتلا. مبتلن مبتلن ابتلا. آگے جو ہے وہ ہے فاتمہ ہن اتمہ جو ہے یہ پورا کرنا. اتمہ یتم اتمم اتم یتم اتمم متم متم اتمام.
متم 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 اتمام. جزاک اللہ خیر. آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اور اگلا جو ہمارا ہوگا وہ